یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دیواروں کے پیچھے سسکتے ان جذباتی رشتوں کی عکاسی کرتی ہے جنہیں ہم مصروفیت کی دیمک کے حوالے کر چکے ہیں۔ ادھورا پانی، 3 زندگیاں اور ایک پیاس۔ شہر کے ایک پوسٹ اپارٹمنٹ کی بالکونی میں لگے گملوں میں پودے نہیں، صرف مٹی کے خشک ڈھیر باقی رہ گئے تھے۔ زویا نے آج پھر ان خالی گملوں کو دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری۔ اسے لگا جیسے وہ خود بھی ان گملوں میں لگی کوئی جڑ ہے جسے مہینوں سے کسی نے پانی نہیں دیا۔ کیا اس کا شوہر ایک چلتی پھرتی مشین ہے؟ زویا کا شوہر اسلم ایک بڑی کمپنی میں مینیجر تھا۔ اسلم برا انسان نہیں تھا، وہ زویا کی ہر مادی ضرورت پوری کرتا تھا۔ گھر میں بہترین فرنیچر تھا، زویا کے ہاتھ میں مہنگا فون تھا، لیکن اسلم کے پاس زویا کے لیے وقت نہیں تھا۔ رات کے 11 بجے جب اسلم گھر داخل ہوا تو زویا نے مسکرا کر پوچھا، آج بہت دیر ہو گئی، میں نے تمہاری پسند کے کباب بنائے ہیں۔ اسلم نے لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر پٹکا اور گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، زویا میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل ایک بڑی میٹنگ ہے، کھانا میز پر رکھ دو، میں بس 2 نوالے کھا کر سو جاؤں گا۔ زویا کی وہ گفتگو جو اس نے دن بھر سینت کر رکھی تھی اس کے حلق میں ہی خشک ہو گئی۔ شوہر کا بیوی کو وقت نہ دینا محض ایک شکایت نہیں تھی بلکہ ایک خاموش زہر تھا جو ان کے درمیان موجود تعلق کے درخت کو جڑوں سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اسی طرح اگلی صبح اسلم کا پرانا دوست شاہد اس کے دفتر آیا۔ شاہد پچھلے کئی دنوں سے معاشی پریشانیوں کا شکار تھا، اسے صرف ایک کندھے کی ضرورت تھی، ایک سہارے کی ضرورت تھی جہاں سر رکھ کر وہ اپنا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اسلم یار ذرا بات کرنی تھی، بہت الجھن میں ہوں، شاہد نے دھیمی آواز میں کہا۔ اسلم نے فائلیں درست کرتے ہوئے جواب دیا، دیکھو شاہد تم میرے بہترین دوست ہو لیکن ابھی میری میٹنگ شروع ہونے والی ہے، تم ایسا کرو مجھے اگلے ہفتے کال کرنا، پھر آرام سے کافی پیئیں گے۔ شاہد خاموشی سے اٹھ گیا، وہ جانتا تھا کہ اگلا ہفتہ کبھی نہیں آئے گا۔ دوستی کا وہ پودا جسے بچپن کی یادوں نے سینچا تھا آج وقت کی قلت کی نظر ہو کر سوکھ چکا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد زویا بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اسے کوئی جسمانی بیماری نہیں بلکہ شدید ذہنی تناؤ اور تنہائی ہے۔ اس رات جب اسلم گھر آیا تو گھر میں وہ چہل پہل نہیں تھی جو زویا کی وجہ سے ہوتی تھی۔ باورچی خانہ ٹھنڈا پڑا تھا اور بالکونی کے گملے اب مکمل طور پر مٹی بن چکے تھے۔ اسی وقت اسلم کے فون پر ایک میسج چمکا، شاہد کا میسج تھا، یار اسلم اب شاید ہم کبھی کافی نہ پی سکیں، میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے تھے، بس تمہارا تھوڑا سا وقت چاہیے تھا، اور اب احساس ہوا کہ ہم دوست نہیں صرف ایک دوسرے کے کانٹیکٹ لسٹ کا حصہ ہیں۔ اسلم نے موبائل ایک طرف رکھا اور بستر پر لیٹی زویا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اسے بتا رہے تھے کہ اس نے کتنا کچھ کھو دیا ہے۔ اسے وہ بات یاد آئی جو اس کے بابا کہا کرتے تھے، بیٹے رشتہ ایک پودا ہے، رشتے درخت کی طرح ہوتے ہیں، اسے ملاقات اور توجہ کا پانی دیتے رہنا چاہیے، ورنہ جب تم اسے دیکھنے مڑو گے تو وہاں صرف سوکھے پتے اور پچھتاوے کی گرد ہوگی۔ اسلم نے زویا کا ہاتھ تھاما لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ رشتے کے اس درخت کو بچانے کے لیے شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سامعین، ناظرین، یہ کہانی صرف اسلم، زویا اور شاہد کی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کی ہے۔ ہم اپنوں کو چیزیں تو دیتے ہیں لیکن ذات نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، وقت وہ واحد صدقہ ہے جو کسی بھی مرتے ہوئے رشتے میں زندگی کی لہر دوڑا سکتا ہے۔ تعلق درخت کی مانند ہے، اگر وقت نہیں دیں گے تو جس طرح درخت کو پانی نہیں دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے وہ پودا، اسی طرح وہ رشتہ بھی سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔